آج ہم بات کریں گے مرض کے اسباب کی۔ اسباب جمع ہے سبب کی، اور سبب وہ ہے جو مقدم یعنی پہلے اور بالذات ہو، اور اس کی وجہ سے انسان کے بدن میں کوئی نئی حالت پیدا ہو جائے یا کوئی سابقہ حالت برقرار رہے۔ اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اسباب بدن اور دوسرا اسباب صحت اور مرض۔ اسباب کی انگلش ٹرم یا میڈیکل ٹرم ایٹیولوجی ہے۔ اسباب جو بدن انسان کے ہیں وہ چار ہیں، ایک اسباب مادیہ، دوسرا اسباب فاعلیہ، اسباب سوریہ اور اسباب تمامیہ، جن کو ہم نے جو ہماری کلیات امور طبیعیہ والی سیریز تھی اپنا اس کا فرسٹ یا سیکنڈ لیکچر جو تھا اس میں ہم نے اس کو ڈیٹیلز میں پڑھا تھا، اسباب مادیہ کو، فاعلیہ کو، سوریہ کو، تمامیہ کو۔ مادیہ اسباب وہ ہیں جن میں ایکچول میں صحت اور مرض موجود ہوتے ہیں، یعنی ارکان، اخلاط، اعضاء، ارواح، یہ چار۔ اسباب فاعلیہ وہ ہیں جو انسان کے بدن میں تغیر و تبدل کرتے ہیں، یعنی کہ چینج پیدا کرتے ہیں یا اس کو تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے اسباب ضروریہ اور اسباب غیر ضروریہ ہیں۔ پھر اسباب سوریہ آتے ہیں، یعنی سٹرکچرل ایٹیولوجی، اس میں ہمارے مزاج، ہمارے قوا اور ترکیب، یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر اسباب تمامیہ یعنی جو فائنل کاز، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے افعال ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ پھر اسباب صحت و مرض کی بات کریں تو اگر اسباب بدن جو انسان کے ہیں وہ اعتدال طبی پر قائم رہیں تو صحت قائم رہتی ہے، اور اگر جو ہمارے یہ اسباب بدن انسان کے ہیں وہ غیر معتدل ہو جائیں تو پھر ڈیزیز سٹارٹ ہوتی ہے۔ خراب ہوا ہے، سمیات ہیں یعنی پوائزنز ہیں، ٹاکسنز ہیں، اور خراب غذا، ان سے جس طرح امراض پیدا ہو سکتے ہیں اسی طرح اچھی غذا سے، اچھی ہوا سے، تازہ پانی سے امراض زائل ہو کر دوبارہ صحت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ کوئی نامناسب تدابیر اختیار کرتے ہیں تو اس سے کوئی آپ کو ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی مرض جو آپ کی مرضی کیفیت ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے، تو سبب کوئی بدنی چیز بھی ہو سکتی ہے جیسے کوئی کیفیت، یا کوئی ترکیبی بھی ہو سکتی ہے، یا خلطی سبب بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی چیز بدن سے خارج شے بھی ہو سکتی ہے جیسے غذا کی طرح ہے، یا ماکولات و مشروبات ہیں، یا حرارت و برودت کی طرح کوئی کیفیت یا کوئی نفسانی کیفیت، مثلا غم ہے، غصہ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو نفسانیہ انفعالات ہیں یعنی سائیکولوجیکل جو ایموشنز ہیں یا سائیکولوجیکل باقی سچویشنز ہیں آپ کی، وہ تو ان کے آپ اگر ایک خاص یعنی آپ ایک اسپیسیفک انٹرول کے لیے غصے میں رہیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے، یعنی آپ 3-4 دن صرف غصے کے حالت میں رہیں آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ یعنی ایک ہی انوائرمنٹ میں رہیں، گرمی میں رہیں تو آپ اس سے بھی بیمار ہو جائیں گے، آپ ایک ہی طرح کے غذا کھاتے رہیں تو اس سے بھی بیمار ہو جائیں گے، ایک ہی ہوا یا ایک ہی آب و ہوا میں رہیں تو اس سے بھی آپ، یا کسی آپ پوائزنس جگہ پہ جہاں پہ پوائزنس ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے ہوا میں جو ہے وہ کوئی انفیکشن ہے، وائرل، بیکٹیریل، ٹھیک ہے، کوئی بھی فنگل، تو آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں آپ کو وہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ ان چیزوں کو چینج کر کے آپ اپنی صحت بھی قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوا تو بعد میں بات ہے، پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں نا، یہ چیزیں جب آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ 90% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسباب صحت و مرض کو تاثیرات کے اعتبار سے اسباب سابقہ اور واصلہ ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسباب سابقہ اور واصلہ، اسباب سابقہ یہ پہلی ہیں، پھر آگے اسباب بعدیہ اور بدنیہ بھی آنے ہیں۔ تو اسباب سابقہ جو ہے وہ بدنی، مزاجی، ترکیبی یا خلطی اسباب ہیں جو کسی واسطے کے ذریعے کوئی حالت پیدا کرتے ہیں یا قائم رکھتے ہیں، مثلا امتلاء کا ہو جانا، یہ آپ کی آنتوں میں یا کسی بھی ٹیشو اسپیسز میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہما کے مواد کے لیے، اس لیے کہ امتلاء مواد کے بغیر ہما پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی بخار، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جب بھی آپ کے انفلیمیشن ہونی ہے تو آپ کو بخار ہونا ہی ہونا ہے،
اور انفلیمیشن کے بغیر آپ کو بخار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. ایکیومولیشن آف میٹر کے بغیر آپ کو، ایکیومولیشن آف ڈیزیز میٹر کے علاوہ آپ کو بخار نہیں ہو سکتا. پیوٹریفیکیشن کے بغیر آپ کو بخار نہیں ہو سکتا. پھر اسباب واصلہ، یہ بھی بدنی اسباب ہیں لیکن یہ کسی حالت کو بلا واسطہ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قائم رکھتے ہیں. یہ بال واسطہ نہیں، یہ بلا واسطہ. مثلا جو عفونت ہے نا وہ ہما کے لیے اسباب واصلہ ہے. پھر اسباب بادیہ اور بدنیہ. اسباب بادیہ جو ہے ان کو خارجی اسباب بھی کہتے ہیں. یہ غیر بدنی اسباب ہیں جو کسی حالت کو بلا واسطہ یا بال واسطہ دونوں طور پر پیدا کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی یہ کسی حالت کو برقرار رکھتے ہیں. جیسے حرارت، برودت، یا جو بھی اجسام خبیثہ ہیں، یعنی اس سے مراد جو مائکرو آرگینزمز ہیں، انفعالات نفسانیہ ہیں، ماکولات و مشروبات ہیں، ضربات ہیں یعنی ٹراما وغیرہ. پھر اسباب بدنیہ جو داخلی اسباب ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جیسے غیر طبعی مزاج یا غیر طبعی ترکیب. اور اسباب بدنیہ جو ہیں یہ اسباب بادیہ ہی کے تابع ہوتے ہیں، یعنی اسباب بادیہ پرائمری ہیں اور اسباب بدنیہ کہہ لیں سیکنڈری ہیں. اور ان میں بعض اسباب میں بعض امور میں اشتراک بھی پایا جاتا ہے اور بعض امور میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. اسباب سابقہ اور واصلہ یہ بدنی امور سے ہوتے ہیں. اسباب واصلہ اور بادیہ اگر دیکھیں تو اسباب واصلہ جو ہیں وہ ہمیشہ بلا واسطہ اور اسباب بادیہ کبھی جو ہے وہ بالواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں. اسباب بادیہ اور سابقہ جو ہیں، اسباب بادیہ کبھی بالواسطہ اور اسباب سابقہ ہمیشہ بالواسطہ تاثیرات پیدا کرتے ہیں. یہ ان کے اشتراکات ہیں. پھر اختلاف کی بات کریں تو اسباب سابقہ اور واصلہ میں اختلاف یہ ہے کہ اسباب سابقہ جو ہیں وہ ہمیشہ بالواسطہ یعنی ڈائریکٹلی، اور اسباب واصلہ کبھی جو ہے وہ بلا واسطہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور اسباب واصلہ اور بادیہ کی اگر آپ بات کریں تو اسباب واصلہ جو ہیں وہ بدنی امور سے ہوتے ہیں اور ہمیشہ بلا واسطہ تاثیرات پیدا کرتے ہیں، انڈائریکٹلی افیکٹ کاز کرتے ہیں. اور جو اسباب بادیہ ہیں یہ باڈی کے اندر نہیں بلکہ باہر سے باڈی کو افیکٹ کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ بالواسطہ طور پر تاثیرات پیدا کرتے ہیں. پھر اسباب جو ہے بادیہ اور سابقہ کی بات کریں تو اسباب بادیہ ہمیشہ یہ بھی خارج از بدن ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے، اور کبھی بالواسطہ طور پر تاثیرات پیدا کرتے ہیں. اور جو اسباب سابقہ ہیں یہ ہمیشہ باڈی کے اندر جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ بالواسطہ طور پر تاثیرات پیدا کرتے ہیں. پھر اسباب مخلفہ اور غیر مخلفہ ہوتے ہیں. اسباب مخلفہ وہ ہیں جن کے بدن سے جدا ہونے کے بعد ان کا اثر جسم پہ قائم رہے، اور اسباب غیر مخلفہ وہ ہیں جن کے برعکس ہیں، یعنی جن کے دفع ہونے کے بعد ان کا اثر بھی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. اب اسباب کی جو تاثیر ہے ان کے لیے کچھ ضروری فیکٹرز ہیں، شرائط ہیں، وہ پڑھتے ہیں. تو سبب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بدن میں پہنچتے ہی اپنا اثر ضرور کرے. اس کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں. ایک تو سبب کی قوت فاعلہ قوی ہو، یعنی جو ڈیزیز کازنگ فیکٹر ہے یا ایٹیولوجیکل جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو تو اس کا اثر آئے گا. پھر بدن میں استعداد بھی ہو. اور تیسرا سبب اور بدن کی مواصلت اتنی دیر تک قائم رہے کہ اثر ظاہر ہو جائے. اور ان تینوں شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی معدوم ہو جائے یعنی ایبسنس ہو کسی ایک فیکٹر کی بھی تو اسباب کا اثر نہیں آتا، یعنی سائن اینڈ سمٹم اس کے شو نہیں ہوتے. تو اسباب کے حالات ان کے اثرات کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتے ہیں. جیسے ایک ہی سبب ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں پر مختلف اثرات ظاہر کیا کرتا ہے یا مختلف اوقات میں مختلف امراض پیدا کر دیتا ہے. یعنی اسباب کی جو تاثیر ہے وہ افراد پر قابلیت اور استعداد کے اختلاف کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہے. اسی طرح سبب کا اثر طاقتور انسان میں کچھ اور ہوتا ہے، کمزور انسان میں کچھ اور ہوتا ہے. جو ذکی الحس لوگ ہیں یعنی سینسٹیو لوگ ہیں ان میں اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور جو بطیء الحس ہیں یعنی جن کے لو سینسٹیوٹی ہے وہ اتنا رسپونڈ نہیں کرتے ایٹیولوجیکل فیکٹر کو، تو ان میں اس کا افیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. پھر اسباب ضروریہ اور غیر ضروریہ آتے ہیں. وہ اسباب ہیں جو بدن میں تغیر پیدا کرتے ہیں یا بدن کی حفاظت کرتے ہیں. ضروری اسباب تو وہ ہیں جن سے انسان کو تا حیات چھٹکارا نہیں ہے، یہ اسباب 6 ضروریہ بھی کہلاتے ہیں، اور وہ حسب ذیل ہیں: ہوا،
مشروبات و معقولات، حرکت و سکون بدنی، حرکت و سکون نفسانی، اور نوم و یقظہ یعنی سونا جاگنا، احتباس و استفراغ۔ اب ہوا کی بات کریں تو یہ آپ کو پتہ ہماری ہمیشہ ایک گرد و پیش رہتی ہے، اس میں ہم سانس لیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو ہوا جو ہے وہ ہمارے بدن اور روح کے لیے ایک عنصر ہے، یعنی جس طرح یہ ہوا اعضاء کی ترکیب اور ساخت میں شریک ہوتی ہے، اسی طرح روح کے بنانے میں بھی شریک ہوتی ہے، اور روح کے لیے ہوا جو ہے وہ ایک مسلسل اور مستقل امداد ہے جو ہماری روح کو بذریعہ تنفس پہنچتی رہتی ہے، یعنی جو ہم سانس لیتے ہیں، آپ کو پتہ آکسیجن جاتا ہے تو اور کاربن ڈائی آکسائڈ باڈی سے باہر نکلتا ہے، اگر یہ عمل رک جائے تو آپ کی باڈی میں یعنی جو ہے نا، اگر یہ زیادہ دیر تک 5-6 منٹ کے لیے بھی اگر آپ روک لیں تو آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو ہوا کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے، ہوا میں صرف آکسیجن ہی، باقی فیکٹر بھی ہیں لیکن مین تو آکسیجن ہی ہے، تو یہ آرگنز کی فنکشننگ کے لیے جتنی ضروری ہے اتنی روح کی فنکشننگ کے لیے بھی ضروری ہے، جو ہماری طبعی روح ہے، ٹھیک ہے۔ اور تعدیل، یہ روح کی تعدیل کرتی ہے، یعنی تعدیل کا مطلب اس کو نارملائز کرتی ہے، اس کو نارمل لیول پہ لے کے آتی ہے۔ اب تعدیل جو ہماری ارواح میں ہوا سے حاصل ہوتی ہے وہ 2 افعال سے پوری ہوتی ہے، ایک ترویح اور دوسرا تنقیہ۔ ترویح سے مراد یہ ہے کہ روح کا ویسے مزاج گرم ہوتا ہے، اس کی تعدیل جب ہو جاتی ہے یعنی ٹھنڈک پہنچا کر اس کی گرمی کو توڑنا، تو اسے ہم کہتے ہیں ترویح، ٹھیک ہے۔ یا جب بھی آپ یعنی کوئی ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ہارڈ ورک کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ یعنی گرمی ہو جاتی ہے، آپ کا باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، آپ کی روح کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کی ترویح جو ہے نا وہ ہوا کرواتی ہے۔ تعدیل سے مراد جو ہے نا تعدیل اضافی نہیں ہے، تعدیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہوا کے ذریعے ہم روح کو معتدل حقیقی بنا دیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ روح کی جو زائد گرمی ہے، جو ایکسٹرا وہ کاز کر رہی ہے، اس کو یہ ختم کر کے اس کا اصلی مزاج اعتدال طبی پر لایا جائے۔ کیونکہ روح اپنے اعتدال پر رہنے کے باوجود بھی گرم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا طبعی مزاج اور حقیقی اعتدال یہی ہے کہ وہ زائد گرم نہ۔ اب تعدیل کے رستے جو ہے نا وہ 2 ہیں، ایک پھیپھڑے کا رستہ اور دوسرا منافذ نبض، یعنی آپ کی اسکن پورز، ٹھیک ہے۔ تو ہوائے محیط کی بات کریں تو ہوائے محیط یہ روح کے طبعی مزاج کے مقابلے میں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور پھر اس روح کے مزاج کے مقابلے میں جو کسی ہارڈ ورک کی وجہ سے، کسی اور ایکسٹرینزک فیکٹر کی وجہ سے بہت زیادہ روح میں جو گرمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہوا روح میں شامل ہوتی ہے تو روح کو جو ہے وہ ناریت احتقانیہ میں تبدیل ہونے سے روکتی ہے، یعنی بہت زیادہ پیک پہ گرم ہو جانے سے روک دیتی ہے، ورنہ ناریت کے 2 نتیجے، ایک تو یہ کہ روح میں جو ہے سوء مزاج ہار لاحق ہو جائے گا، جس سے آپ کی جو قوت نفسانی ہے، جو ہم نے امور طبیعیہ میں ڈیٹیل سے پڑھی تھی، قوت حس اور حرکت کے تاثیر کی استعداد آپ کی باقی نہیں رہے گی، جو زندگی اور حیات کا ذریعہ۔ دوسرا یہ کہ شدت حرارت کی وجہ سے خود روح کا جو جوہر ہے، بخارات ہیں، وہ رطب ہوتے ہیں، تحلیل ہو جائے گا، جس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ پھر تنقیہ کے معنی ہوتے ہیں صاف کرنا۔ تنقیہ کے ذریعے روح کی تعدیل اس طرح ہوتی ہے کہ سانس جب باہر خارج ہوتا ہے تو ہوا کے ساتھ جو بخار آتے ہیں، دخانی ہیں، فضلات ہیں، جو روح کے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں، اور اس بخار دخانی کی نسبت روح کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ کھلتے فضلی جو ہے وہ بدن کے ساتھ۔ جس طرح بدن کے فضلات بدن کے لیے کارآمد نہیں رہتے بلکہ نقصان دہ ہوتے ہیں اور ان کا تنقیہ ضروری ہے، اسی طرح جو بخارات دخانیہ ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو آپ کے ویپرز ٹاکسنز ہیں، وہ بھی کارآمد نہیں رہتے اور افعال حیات کے مددگار ثابت نہیں رہتے، بلکہ اگر وہ باڈی کے اندر رہیں تو نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، لہذا ان کا تنقیہ بھی ضروری ہے۔ تنقیہ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جس ہوا کو استنشاق کے ذریعے اندر کھینچا جاتا ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ محض اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ بالفعل بارد رہتی ہے، ٹھنڈی رہتی ہے، اور روح کی تعدیل کرتی رہتی ہے، اور جب گرم ہو جاتی ہے تو اس کا جو فائدہ تعدیل ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اس کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ بدن سے خارج ہو جائے تاکہ اس کا قائم مقام بننے کے لیے باہر سے پھر ہوا داخل ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ احتقان ہو جائے گا روح میں اور سمیت بڑھ جائے گی اور انسان ہلاک ہو جائے گا۔ اب ترویح اور تنقیہ کا کام آپ کے ٹیشوز میں انسجہ میں خون کے ذریعے انجام پاتا ہے۔
خون ٹھنڈی ہوا یا نسیم جذب کر کے یعنی آکسیجن ابزارب کر کے انسجائے تنکیہ کو پہنچاتا ہے اور پھر انسجا سے جو گرم ہوا ہے اس کو جذب کر کے آپ کے جو لنگز ہیں وہاں تک لے کے آتا ہے. ہوائے پھر جید الجواہر اگر پڑھیں تو ہوائے جید الجواہر جو ہے یہ ہوا جب تک معتدل اور صاف رہتی ہے اس کے ساتھ جوہر غریب جو جوہر روح کے منافی اور مخالف ہوتا ہے یہ مخلوط نہیں ہوتا, ملا ہوا نہیں ہوتا, اس وقت وہ خوشگوار اور حافظ صحت رہتی ہے. اور جب یہ متغیر ہو جاتی ہے تو پھر نہ صحت کو قائم رکھتی ہے نہ صحت کی حفاظت رکھتی ہے. ہوا میں دو طرح کے تغیرات ہو سکتے ہیں, ایک طبیعیہ اور دوسرے غیر طبیعیہ. طبیعیہ تغیرات وہ ہیں جو موسمی تغیرات ہیں, اس لیے کہ ہر موسم مزاج کے لحاظ سے ہوا میں ایک خاص قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو پتہ ہے 4 موسم ہوتے ہیں جن کو موسم کو فصول بھی کہتے ہیں. ایک موسم ربیع, پھر موسم صیف, خریف اور شتاء. اب ان چاروں موسموں میں ہوا کے مزاج میں ایک خاص قسم کی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اب موسموں کی تبدیلی کے اسباب کیا ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم رہنے دیتے ہیں پڑھنے کو. اگر بعد میں آپ کہیں گے کمنٹ سیکشن میں تو ہم اس کو پڑھ لیں گے. ویسے یہ تھوڑی ایک ہمارے طب کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک کہہ لیں گے فلسفی ہے یا اس کو فزکس کا علم آپ کہیں گے, تو اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں. کیفیات پہ آ جاتے ہیں. موسم ربیع جس کو موسم بہار بھی کہتے ہیں, اس کا مزاج معتدل ہوتا ہے. یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں زیادہ گرم کپڑے پہننا یا آپ کو اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اس موسم میں جو درختوں کے پتے ہیں وہ گرتے ہیں, نئی پتیاں جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اطباء کے نزدیک یہ موسم معتدل ہے, خواہ حرارت اور برودت کے لحاظ سے معتدل ہو یا ہمارے ابدان اور خون کے لحاظ سے معتدل ہو. پھر موسم صیف آتا ہے, موسم گرما کہتے ہیں. اس کا مزاج ہار یابس ہوتے ہیں یعنی گرم خشک, اس لیے کیونکہ اس موسم میں جو آفتاب کی شعاعیں ہیں یعنی سورج کی شعاعیں وہ عموداً پڑتی ہیں, جس سے حرارت بڑھ جاتی ہے. حرارت کی زیادتی کے باعث آپ کے رطوبات تحلیل ہو جاتی ہیں, ہوا کا جوہر متخلخل ہو جاتا ہے اور اس طرح موسم ہوا کی طبیعت کو ناریت میں تبدیل کر دیتا ہے. لو چلنے لگتی ہے, خشکی بڑھ جاتی ہے. اس موسم میں دن بڑے راتیں چھوٹی ہوتی چل جاتی ہیں جس کی وجہ سے حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر موسم خریف آتا ہے, موسم خزاں. یہ ایسا موسم ہوتا ہے کہ اس کا مزاج بھی اعتدال کے قریب ہوتا ہے لیکن بلحاظ رطوبت اور یبوست کے معتدل نہیں ہوتا بلکہ مائل با یبوست ہوتا ہے. اس لیے خریف سے قبل موسم صیف جو ہے نا وہ ہوا کو خشک کر دیتا ہے اور موسم خریف میں اسباب مرتبہ میں سے کوئی ایسا سبب واقع نہیں ہوتا جو ہوا کو مرطوب بنائے. اور اس طرح برودت کا حال طبعی اصول کے مطابق رطوبت سے مختلف ہوتا ہے. اس کے لیے گرم چیز کا ٹھنڈا ہونا آسان ہے لیکن کسی خشک چیز کا تر ہو جانا وہ آسان نہیں ہے. معمولی سی حرارت خشکی پیدا کر دیتی ہے مگر تنہا اگر آپ برودت اور رطوبت پیدا کرنے سے عاجز ہوتی ہے. اسی سبب سے جو موسم شتاء کی رطوبت کا موسم ربیع میں قائم رہنا, پھر موسم صیف کی یبوست کا موسم خریف میں باقی رہنا, یہ دونوں ایک جیسی حالتیں نہیں ہیں. موسم شتاء کی جو رطوبت طبعی تقاضے کے مطابق موسم ربیع میں بہت جلد گھٹ جاتی ہے لیکن موسم صیف کی یبوست جو ہے وہ خریف میں زیادہ عرصے تک قائم رہتی ہے. تو اب جو موسم خریف ہے یا گرما موسم ہے حرارت اور برودت کے لحاظ سے بھی معتدل نہیں ہوتا, اس لیے کہ خریف یابس ہونے کی وجہ سے گرمی اور سردی سے متاثر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس کے برعکس موسم ربیع جو ہے وہ حرارت اور برودت میں اعتدال کے قریب ہوتا ہے. اب خریف کی ہوا جس قسم کے اسباب سے گرم یا سرد ہو جاتی ہے, ربیع کی ہوا جلد گرم یا سرد نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, اب موسم شتاء کی بات کریں, سرما موسم کی, تو اس کا مزاج ٹھنڈا اور مرطوب ہوا کرتا ہے. ہوا میں بخارات مائع کی کثرت ہوتی ہے جس سے وہ کثیف ہو جاتی ہے اور اس ہوا کی طبیعت پانی کی طبیعت سے مشابہ ہو جاتی ہے. اور تحلل جو ہے نا اس موسم میں بہت کم ہوتا ہے, تحلیل بہت کم ہوتی ہیں چیزیں. گرم کپڑے پہننے کی, اوڑھنے کی حاجت آپ کو شدت سے پیش آتی ہے. پھر اگر ان کے کریکٹرسٹکس کی بات کریں ان چاروں موسموں کے, تو موسم ربیع جو ہے یہ اگر اپنے مزاج پر قائم رہے تو بہترین افضل ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ ربیع کا مزاج آپ کے روح اور خون کے مزاج کے مناسب ہوتا ہے. ربیع جو ہے بدن کے رنگ کو سرخ کر دیتا ہے کیونکہ یہ خون کو اعتدال کے ساتھ جلد کی طرف جذب کرتا ہے اور اس کی گرمی اس حد تک نہیں پہنچتی ہے کہ خون کو تحلیل کر دے جیسا کہ موسم صیف میں ہوتا ہے. اب موسم ربیع خصوصاً بچوں کے لیے جو ہے نا نہایت مناسب
اور موافق ہوتا ہے، اور ان کے مزاجوں کے بھی موافق ہوتا ہے جو بچوں جیسا مزاج رکھتے ہیں۔ اور موسم ربیع میں جو امراض آپ کے مزمن ہیں، کرونک ڈیزیزز ہیں، وہ ہیجان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں وہ اخلاق جو موسم سرما میں وہ ساکن رہتے ہیں، جمے ہوئے رہتے ہیں، معمولی حالت سے جو ہے نا وہ سیلان میں آ جاتے ہیں، بہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ موسم اخلاق میں سیلانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کے جسم میں غذا کی زیادتی، ریاضت کی کمی کے سبب موسم سرما میں غذائی مواد جسم میں بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ان مواد سے پیدا ہونے والا امراض کے لیے جسم جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فصل جو ربیع ہے نا ان مواد کو حرکت اور ہیجان میں لے آتا ہے۔ امراض ربیع کی بات کریں تو یہ ریاف، نکسیر، اسہال دموی، نفس الدم یعنی یہ ہیمیٹمیسز، فالج، وجع المفاصل، مالی خولیا، یہ موسم ربیع میں امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے دو اسباب ہیں، ایک تو جو بہت زیادہ حرکات آپ کے بدن یا نفسانی ان کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے، مفرد کہتے ہیں بڑھ جانے کو، اور مسخنات یعنی گرم اشیاء کے استعمال کی کثرت۔ پھر تقدم بالحفظ، اس موسم میں کیا ہے، پریونشن کیا ہے کہ فسد آپ کروائیں، استفراغ آپ کریں پیشنٹ کا، کھانے اور شراب میں یعنی شربت جو میٹھے ان میں کمی کریں، محرکات میں کمی کریں جیسے چائے، قہوہ، کافی وغیرہ ان میں کمی کر دیں۔ موسم سیف کی بات کریں تو یہ موسم اخلاق اور ارواح کو تحلیل کرتا ہے، اور جو اس کی تحلیل کرنے کی قوت ہے اس کے باعث قوا اور افعال کو کمزور کرتا ہے، یعنی گرمیوں میں آپ کی قوتیں اور آپ کے افعال جواب دے جاتے ہیں، اس سے خون اور بلغم میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ صفرا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس موسم کی کیفیت صفرا کے مزاج کے موافق ہوتی ہے، جس سے صفرا بڑھتا ہے، ہیجان صفرا ہو جاتا ہے، قے متلی وغیرہ ہوتی ہے، اور اس موسم کے جو اینڈ ہے اس میں سودا کی زیادتی ہو جاتی ہے اور خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ امراض کی مدت بھی اس موسم میں گھٹ جاتی ہے، اس لیے کیونکہ گرم آب و ہوا یہ نزج مواد میں قوت کی معاون ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مواد جو مرض کا ہے وہ آسانی سے تحلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بدنی قوت گھٹ جائے، سیف کی گرم ہوا ذوف کو مزید بڑھا دے، تو پھر جو مرض ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اگر مرض شدید مہلک ہو، موسم سیف انتہائی گرم اور خشک ہو، تو امراض کا فیصلہ جلد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس موسم میں بارش ہو جائے، موسم مرطوب ہو جائے، رطوبت پیدا ہو جائے موسم میں، تو امراض کی مدت پھر طویل ہو جاتی ہے، کرونیسٹی اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے ایسے موسم میں پیدا ہونے والے جو زخم ہیں وہ بہت دیر بعد ٹھیک ہوتے ہیں، بعض اوقات اعضاء کو تباہ کرنے والے زخموں میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر امراض سیف کی بات کریں تو یہ وہ امراض ہیں جو انتہائی گرمی کے باعث پیدا ہوتے ہیں، جیسے آپ کے جو بخارات، حمام محترقہ یا حمام مطبقہ، ان کے علاوہ آشوب چشم، ٹھیک ہے، یا یہ آپ کے جو بثور صفراوی ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جلد پر آپ کے خشونت، کھردرا پن، یبوست پیدا ہو جاتی ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے، جلد آپ کی ڈھیلی ہو جاتی ہے، خسر اور چیچک وغیرہ جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، ان آنتوں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، پیچش اس موسم میں زیادہ لگتے ہیں۔ صفراوی مزاج والوں کے لیے موسم بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس قسم کے لوگ ہمیات حادہ اور مزمنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس موسم میں صفرا کے احتراق سے سودا بھی پیدا ہو جاتا ہے، جو پھر امراض سوداویہ پیدا کرتا ہے۔ اذان والے پھر نیکسٹ کنٹینیو کرتے ہیں۔
جی موسم خریف کی بات کریں تو اس کا مزاج ہم نے اوپر پڑھا تھا حار رطب ہے، یہ بدترین موسم ہے، اس میں بیماریاں بکثرت ہوتی ہیں جن کی وجوہات ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ دن میں گرمی ہوتی ہے، رات کو سردی ہوتی ہے، تو اس سے جو آپ کے جسمانی افعال ہیں ان کا نظام بگڑ جاتا ہے، کیونکہ بدن جو ہے وہ ایک کیفیت سے مناسبت پیدا نہیں کر پاتا کہ اس کی ضد کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر موسم خریف سے قبل موسم سیف جو تھا اس میں آپ کے قواق پہلے کمزور ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس پر خریف کے متضاد کیفیات اور ان کا پھر وہ رد و بدل دن میں اور رات میں ہو تو امراض پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ پھل اس موسم میں بکثرت پیدا ہوتے ہیں جو زیادتی رطوبت کے باعث جو ہے نا اخلاط کو فاسد کر دیتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں اخلاط میں، اور خریف میں اخلاط کے لطیف اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں، کثیف اجزاء جو باقی رہ جاتے ہیں جو کہ پھر بعد میں محترق ہو کر جل کر یعنی باعث امراض بن جاتے ہیں۔ پھر خریف میں خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ موسم خریف جو ہے وہ خون کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سیف میں آپ نے پڑھا ابھی ہم نے پیچھے کہ صفرا پیدا ہوتا ہے جس سے جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خریف کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ کسی قدر بوڑھوں کے مزاج کے مناسب ہوتا ہے، لیکن اس کا آخری حصہ بوڑھوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ امراض خریف میں اگر دیکھیں تو آپ کو خارش کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا جلدی امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں، کروہ خبیثہ ایسے یعنی السرز، ایسے زخم جو جلدی ٹھیک ہی نہیں ہوتے، وجع المفاصل اور ملے جلے بخار، ٹھیک ہے، پیشاب میں رکاوٹ، پیشاب میں جلن، آنتوں میں زخم ہو جانا، آنتوں کی سوزش ہو جانا، یہ ارک النساء جیسا مسئلہ، شیٹک پین جسے کہتے ہیں، آپ کے یہ ٹونسلز کا مسئلہ، ورم لوزتین، ٹھیک ہے، وجہ الزہر، یہ آپ کی پین ہوتی ہے، دیدان شکم، پیٹ میں کیڑے وغیرہ، اور خریف اور خصوصاً خریف یابس میں چیچک بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ پھر موسم شتا موسم کا مزاج بارد رطب ہوتا ہے، یہ ہضم غذا کے لیے بہترین موسم ہے جس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ سردی جو ہے نا وہ حرارت غریزیہ کو جسم کے اندر محبوس کر دیتی ہے، اس سے حرارت قوی ہو جاتی ہے اور ہضم غذا پر قادر ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں فواکہات مائعہ کم پیدا ہوتے ہیں جس سے آپ رطوبت نہیں بڑھتی، پانی نیز جو خشک میوے ہیں وہ بہت پیدا ہوتے ہیں، زیادہ مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں جو رطوبت کم پیدا کرتے ہیں، حرارت زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ اس موسم میں عموماً مقوی اور گرم غذائیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، مثلا انڈا، حلوہ، میوہ جات، جن سے آپ کی باڈی کو نیوٹریشن ملتا رہتا ہے، بدن میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ گرم کپڑے زیادہ پہنتے ہیں، گرم مقامات میں رہتے ہیں جس سے آپ کا جسم گرم رہتا ہے۔ اس موسم میں محنت اور مشقت زیادہ کر سکتے ہیں جس سے حرارت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ موسم یہ جو ہے وہ صفرا کا قاطع ہے اور مانع صفرا ہے، اس کے لحاظ سے تمام موسموں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کا مزاج بارد رطب ہوتا ہے۔ اس موسم میں دن چھوٹے راتیں بڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو استحالہ ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس موسم میں ملطفات یعنی مواد کو لطیف بنانے والی اور مقطعات یعنی مواد کو کاٹنے والی جو اغذیہ ہیں، ادویہ ہیں، ان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر امراض شتاء کی بات کریں تو اس میں بلغمی امراض کی کثرت ہوتی ہے، جیسے نزلہ، زکام، ٹی بی ہے، اور یہ اپنا نیمونیا ہے، ٹھیک ہے ذات الجنب، اور یہ اب دردیں ہیں جوڑوں میں، پٹھوں میں۔ اس موسم میں جو قے ہوتی ہے اس میں بلغم زیادہ خارج ہوتا ہے، اور موسم خریف میں جب خریف جیسی ہوا چلتی ہے تو سردی بہت بڑھ جاتی ہے، اور امراض شتاء جو آپ کے یہ نزلے وغیرہ ہیں، اس طرح کے امراض زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تمام امراض بلغمی مواد کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ بوڑھے یا ضعیف اور ان جیسا مزاج رکھنے والے لوگ اس موسم میں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ پھر کرۂ ارض کے مختلف خطوں میں موسمی کیفیات کا اختلاف اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے آپ کے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اس کو نا ڈسکس کر لیں گے ایک سیپریٹ نیکسٹ ویڈیو میں نا، ہم یہی چیز ڈسکس کر لیں گے۔ اگر آپ اپنے نالج کے لیے اس کو پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بینیفٹ تو آپ کو ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ پیشنٹ کو زیادہ اچھے سے گائیڈ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ میں کور کر لیں گے۔